چلیں T20 کی بات کرتے ہیں. T20 ہم لوگوں نے جب سے شروع کیا ہے 2008-2007 کے بعد سے, ہماری ٹیم تو بالکل نہیں ہوا کرتی تھی لیکن کھیلتے بہت اچھا تھے. یہ ٹیسٹ والے ہی تھے لڑکے, شعیب ملک کی اور پوری اس ٹیم کی بات کرتے ہیں, یونس خان اس زمانے میں ہوتے تھے, T20 کھیلتے تھے, اچھا کھیلتے تھے, اور اتنا زیادہ ڈیولپ نہیں ہوا تھا T20 سرکٹ پوری دنیا میں, لیکن یہ لڑکے بہت اچھا کھیلتے تھے. عمر گل T20 میں کھیل رہے ہیں, ٹیسٹ کے پلیئرز ہیں, ODI کے پلیئرز ہیں. اب تو لڑکے ہی ہم نے الگ کر دیے کہ یار یہ بندہ تو یہ بندہ ٹیسٹ کھیلتا ہے, یہ T20 نہیں کھیل سکتا, یہ T20 کھیلتا ہے, ٹیسٹ نہیں کھیل سکتا. اب وہ پلیئرز کے ساتھ ہوا کیا ہے مجھے سمجھ نہیں آتا. اچھا 2-3 باتیں آ گئیں اس کے آپ کے ایک جواب میں. نمبر 1, دنیا بھر میں ایسا ہو رہا ہے کہ T20 کے کچھ مخصوص الگ لڑکے ہیں اور ون ڈے اور ٹیسٹ کے ایک الگ مخصوص لڑکے ہیں. کچھ پلیئرز ایسے بھی ہیں جو تینوں فارمیٹ کھیل رہے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم وہ ڈومیسٹک کرکٹ کو نہیں چھوڑتے. کوئی T20 کی ٹیم میں آ رہا ہے یا ون ڈے کی ٹیم میں آ رہا ہے یا ٹیسٹ کی ٹیم میں آ رہا ہے, وہ کاؤنٹی کرکٹ یا ڈومیسٹک کرکٹ میں ٹائم لگا رہے ہیں, وہاں پر اپنی غلطیوں پر کام کر رہے ہیں, وہاں پر پرفارم کر رہے ہیں اور وہاں سے ٹیم کے اندر آ رہے ہیں. کوئی لڑکا انفٹ ہو رہا ہے تو اس کو کہا جا رہا ہے کہ جی آپ پہلے کلب کرکٹ کھیلیں, کاؤنٹی کرکٹ کھیلیں یا ڈومیسٹک کرکٹ کھیلیں, اپنے آپ کو پروو کریں, ردم میں واپس آئیں, پھر آپ ٹیم میں آئیں. ہم یہ نہیں کر رہے. دوسرا آپ نے ایک بات کی تھی کہ پہلے جو ہمارے لڑکے تھے وہ تو سارے لمبی کرکٹ کھیلنے والے لڑکے تھے. تو بھائی پراپر کھیلنے والے لڑکے تھے, وہ سارے پراپر کرکٹ کھیلنے والے لڑکے تھے, وہ بلے چلانے والے لڑکے نہیں تھے. ان تمام لڑکوں نے جو اب آدمی بن چکے ہیں, ان تمام لڑکوں نے ڈومیسٹک میں کئی سال لگائے ہوئے تھے. ہزاروں کی تعداد میں ان کے رنس تھے. مصباح 33-34 کی ایج میں پاکستان ٹیم میں آئے تھے اور ہائیسٹ رن اسکورر بن کے آئے تھے. اس سے پہلے ان کے لاتعداد میچز تھے ڈومیسٹک میں. Again, you get that experience, you develop that fighting spirit in domestic cricket. خاص طور پہ پاکستانی کنڈیشن میں جہاں آپ کو بڑے رن پڑتے ہیں, بالر کے لیے تو لازمی آپ کو اتنا رن پڑ رہے ہیں, تو پھر آپ نے کس اسٹریٹجی کے ساتھ فیلڈ سیٹ کرنی ہے, کس طرح بیٹسمین کو سیٹ اپ کرنا ہے, کس طرح اس کو آؤٹ کرنا ہے, یہ ساری چیزیں کہاں بنتی ہیں انٹرنیشنل کرکٹ میں. جب پریشر ہوتا ہے, اب انڈیا کے خلاف کھیل رہے ہوتے ہیں, تب تھوڑی ہوتی ہیں. یہ تب ہوتی ہیں جب آپ ڈومیسٹک کرکٹ کھیل رہے ہوتے ہیں, آپ ٹائم لگاتے ہیں. وہاں پر اسٹیکس اتنے ہائی نہیں ہوتے, اسٹیکس آر لوور. ٹھیک ہے, آپ نے اپنی بہتری کے لیے کرکٹ کھیلنی ہوتی ہے اور اپنے ریجن کو یا اپنے شہر کی ٹیم کو جتانے کے لیے کرکٹ کھیلنی ہوتی ہے. اسٹیکس تھوڑے سے کم ہوتے ہیں, نیشنل لیول پہ اسٹیکس زیادہ ہوتے ہیں. آپ زیادہ ایکسپریس کر سکتے ہیں اپنے آپ کو, آپ زیادہ ایکسپیریمنٹ کر سکتے ہیں. یہ ایک فیسٹ ایسا ہے جو پچھلے 8-10 سال میں ختم کر دیا گیا ہے. اب تو اتنا نارملائز ہو گیا ہے کہ آپ کی مینجمنٹ یا آپ کے کوچ رپورٹڈلی کہتے ہیں کہ نہیں جی ڈومیسٹک ضرورت نہیں ہے, آپ لیگ کرکٹ کھلائیں, ہم وہیں سے اٹھائیں گے لڑکوں کو. یہ بڑی زیادتی ہے. اور یہ چیز آسٹریلیا, ساؤتھ افریقہ, انگلینڈ, نیوزی لینڈ میں نہیں ہوتی, انڈیا میں نہیں ہوتی. ہوتی ہی نہیں ہوتی ہے, لیکن وہ ڈومیسٹک ضرور کھیلتے ہیں. اگر ان کا ڈومیسٹک کا سیزن چل رہا ہے تو ان کو لیگس کے لیے بھی جانے کی اجازت نہیں ہوتی. وہ اپنی آئٹنری کو یا اپنے اسکیجول کو اس طرح پلان کرتے ہیں کہ ان کے ڈومیسٹک کا جو ایک سیزن ہے وہ کوئنسائڈ نہ کرے انٹرنیشنل کمٹمنٹ سے یا لیگ سے. اور اگر کوئی لیگ ہو بھی رہی ہے تو اس کی پہلی پرائیورٹی یہ ہے کہ اس نے ڈومیسٹک اپنے ملک میں کھیلنی ہے. نہ صرف اپنے آپ کو امپروو کرنا ہے, اپنا ایکسپیرینس اور اپنی اسکلز شیئر کرنی ہے ینگسٹرز کے ساتھ, تاکہ نیکسٹ جنریشن بھی بنے اور اس کا گیم بھی امپروو ہو. اٹس اے ون ون. آئی ونڈر وائی پیپل آر ناٹ اپ فار اٹ. ڈومیسٹک کی سرکٹ کی بات کروں گا کہ پاکستان میں ڈومیسٹک کا کس طرح سے طریقہ کار ہے, ہوتا کیا ہے, کس طرح سے پلیئر کو آنا چاہیے. نہیں دیکھیں, پلیئر پہلے تو ڈپارٹمنٹ کھیلتے تھے, ٹھیک ہے, اب کلب لیول پہ کھیلتے ہیں. کلب لیول سے وہ گریڈ 2 میں آتے ہیں, ٹھیک ہے, گریڈ 2 کے بعد وہ فرسٹ کلاس میں آتے ہیں. پھر یہ آپ کی پریزیڈنٹ کپ ہو رہی ہے, قائد اعظم ٹرافی ہو رہی ہے, ایک 4 ڈے کرکٹ ہے, ایک 1 ڈے کرکٹ ہے, ایک T20 کرکٹ ہے, الگ الگ فارمیٹس آپ نے دیے ہوئے ہیں. لیکن آپ ریجن سے ہوتے ہوئے, کلب سے ہوتے ہوئے ریجن میں آتے ہیں, ریجن سے ہوتے ہوئے پھر آپ شہر کے لیے کھیلتے ہیں, پھر آپ فرسٹ کلاس میں کھیلتے ہیں جس میں اسٹیٹس کی ٹیمیں ہوتی ہیں, ٹھیک ہے نا. تو اس طرح آپ کی ایک ٹرانزیشن بنتی ہے. اور اس پورے سرکٹ میں, اس کو ہم سرکٹ کہتے ہیں, اس پورے سرکٹ میں لاتعداد پلیئر ہیں دانیال. آپ چھوڑ دیں سرکٹ کو ایک سیکنڈ کے لیے سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں. آپ کے جو انڈر 19 اسکواڈس ہیں, پچھلے 3 انڈر 19 ورلڈ کپ کے اسکواڈ سے کتنے پلیئر پاکستان ٹیم میں آئے؟ فاسٹ بالر تو ایک بھی نہیں آیا. اسپنرز میں سفیان مقیم ایک آیا, اس کے علاوہ اور ہم نے کس کو موقع دیا؟ کسی کو نہیں. کوئی نام بتا سکتے ہیں؟ فیصل کے نام سے فیصل اکرم کو ایک آدھ میچ ہم نے کھلایا, بٹ
साइड पे कर दिया ना। अली रज़ा को भी शायद हमने chance नहीं दिया। अली रज़ा तो पेसर है ना, पेसर को उसने अली रज़ा को तो हमने अभी तक मौका नहीं दिया, हमने उसको PSL में मौका दे दिया है, बट अली रज़ा की भी शायद फिटनेस की कोई इश्यूज हैं, ही स्ट्रगलिंग विद सम बैक पेन और समथिंग, जिसकी वजह से थोड़ा सा एक डाउट ज़रूर है। बट ये ट्रांजिशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब ऑस्ट्रेलिया की टीम को देख लें, इंग्लैंड की टीम को देख लें, अब इंडिया की टीम को देख लें, इसमें आपको पिछले 4-5 सालों में अंडर 19 क्रिकेट खेले वाले लड़के नजर आएंगे। आपको याद है 10-15 साल पहले हम कहते थे यार ऑस्ट्रेलिया के लड़के यंग नहीं होते, बड़े मैच्योर लड़के खिलाते हैं। ट्रेविस हेड की भी एग्जांपल ठीक है, अब उनकी साइंस चेंज हो गई है, अब वो यंग लड़के भी खिला रहे हैं, अब वो यंग लड़के डाल रहे हैं, साथ लेके चल अब रहे हैं। इंग्लैंड देखें, हैरी ब्रुक 3-4 साल पहले ही आया ना, 3 साल पहले PSL में हमने देखा इसको, उससे पहले काउंटी खेल रहा था वो। तो यंग लड़कों पर अब उन्होंने फोकस करना शुरू कर दिया, हम पीछे जा रहे हैं। ब्रेविस की भी एग्जांपल है, ब्रेविस की भी एग्जांपल है, वो भी नो लुक शॉट खेलता है, कितना अच्छा। AB वाला लुक देता है वो तो नेक्स्ट लेवल। दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग यार, दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग कि ये कॉम्बिनेशन जिस तरह से लेके चल रहे होते हैं, ये बहुत अच्छा सीन है। और हमारे यहाँ बहुत सारे इश्यूज़ हैं। अगर मैं बात करूँ सिर्फ और सिर्फ प्रेशर की, क्योंकि सारी बात घूम घाम के डोमेस्टिक पर ही आती है कि प्रेशर कैसे हैंडल करना है, हाथ पांव नहीं फूलें, परेशान ना हो जाएं, पता ही नहीं कि बॉलिंग कहाँ करनी है, पता ही नहीं कि हाथ से कैच छूट रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि डोमेस्टिक इतना लंबा अरसा आपने खेली नहीं है। आंख बंद करके आप कैच करें ना, आपकी अगर इतनी प्रैक्टिस है, आपका काम ही यही है, इसके अलावा तो आपका कोई काम नहीं है।